اگر انہیں فریض نہیں ہو تو اپنی مرضی ہے. دوسرا سوال یہ جو دو فرشتے ذکر آتا ہے نکیر کا، بچپن میں سنتے تھے کہ کوئی کھیل میں ہم کھیلتے تھے، کسی کندھے بٹھا لیا تو کندھے پہ کسی کو بٹھا لیا کھیل میں تو منع کرتے تھے کہ نہیں وہ فرشتے ہوتے ہیں نا کسی کو نہیں بٹھانے تھے. تو یہ کس کی تفصیل کچھ تھوڑی ظاہر بات ہے بچپن کی باتیں ہیں، غلط باتیں تھیں. کندھے پر دنیا جہان کے بوجھ اٹھا لیتے ہیں تو فرشتے تو ایسے مادی چیز تو نہیں ہے جنہوں نے وہ جگہ گھیر کے رکھی ہوئی ہے. جو کندھوں پر اصل میں کندھے ذمہ داری کے نشان ہیں اور انسان پر ذمہ داریاں ہیں. کچھ ذمہ داریاں وہ ادا کر سکتا ہے عمدگی کے ساتھ، کچھ میں ناکام رہ جاتا ہے. جو ناکام رہ جاتا ہے وہ اس کے منفی کھاتے میں لکھی جاتی ہیں، جن میں کامیاب ہوتا ہے وہ مثبت کھاتے میں لکھی جاتی ہیں. تو فرشتوں سے مراد کندھے پر فرشتے سے مراد نہیں یہاں بیٹھے آپ نے ہاتھ ڈالنے تو پکڑنے اس کو. مراد یہ ہے کہ مثبت ذمہ داریوں کے بھی لکھنے والے ہیں اور ان کا ایک نظام ہے پورا، اور منفی ذمہ داریوں کو منفی رنگ میں ادا کرنا ان کے بھی لکھنے والے ہیں اور ان کا بھی پورا نظام ہے. سمجھے؟ ایک فرشتہ نہیں ہے جو ہر ایک کا الگ الگ فرشتہ بیٹھا ہوا ہے، پورا ایک نظام ہے خدا تعالیٰ نے جس کا ذکر قرآن کریم میں دوسری جگہ فرمایا ہے کہ کوئی بھی ایسی چیز نہیں مگر ہم نے اسے لکھ رکھا ہے. اور انسان قیامت کے دن خود کہے گا کہ عجیب کتاب ہے کہ نہ کوئی چھوٹی چیز چھوڑتی ہے نہ بڑی چیز چھوڑتی ہے، الا احصاها، مگر اس نے اس کو گھیر لیا ہے. تو ایک پورا نظام ہے تحریروں کا کہ جو کچھ ایک دفعہ ہو جائے وہ مٹ نہیں سکتا. پھر اس نظام کے جو ذمہ دار ہیں سے پتہ چلتا ہے کہ فرشتے اس طرح وسیع نظام کا حصہ ہیں. اسے انفرادی طور پر بھی سپرد کیے گئے ہیں لوگ ایسے لکھنے والوں کو، تاکہ وہ نگرانی رکھیں کہ ان کی کوئی بات بھی ضابطۂ تحریر میں آئے بغیر نہ رہے. ٹھیک ہے. ظہور